अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्तनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.124 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 124 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 117। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदिउस समावाति वल अर्ज़ि व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। बदीउ बा दाल आइन से है, माने पैदा करने वाला। द ओरिजिनेटर। अस्समावाति सीन मीम वाव से रूट वर्ड है, माने आसमानों। द हेवंस। वल अर्ज़ी अलीफ रा ज़ात से है, माने और जमीन। एंड द अर्थ। व इज़ा अलीफ ज़ाल अलीफ से है, माने और जब। एंड व्हेन। ख़ज़ा क़ाफ ज़ाद या से रूट वर्ड है, माने वो फैसला करता है। ही डिक्रीज। अमरन अलीफ मीम रा से है, माने कोई काम। अ मैटर। व इन्नमा अलीफ नून नून मीम अलीफ से है, माने तो यही। सो ओनली। यक़ूलु रूट वर्ड काफ वाव लाम से, माने कहता है। ही सेज। लहू लाम से है, माने उसे। टू इट। कुन काफ वाव नून से रूट वर्ड है, माने हो जा। बी। फयकून काफ वाव नून से रूट वर्ड है, माने तो वो हो जाता है। एंड इट बिकम्स और एंड इट इज डन। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। बदिउस समावाति वल अर्ज़ी, वो पैदा करने वाला है आसमान और जमीन का। वइज़ा क़ज़ा अमरन, और जब वो किसी काम का फैसला करता है। फ़इन्नमा यक़ूलु लहू, तो यही कहता है उसे। कुन फ़यकून, हो जा तो वो हो जाता है। वो पैदा करने वाला है आसमान और जमीन का, और जब वो किसी काम का फैसला करता है तो यही कहता है उसे, हो जा तो वो हो जाता है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। बदिउस समावाति वल अर्ज़ी, ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। वइज़ा क़ज़ा अमरन, when he decrees a matter, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू, so only he says to it, कुन फ़यकून, be, and it is done. He is the originator of the heavens and the earth. When he decrees a matter, so only he says to it, be, and it is done. तशरीह कलिमात देखें। बदीउ किसी साबिक़ा मिसाल और तख्लीद के बगैर किसी चीज को ईजाद करने वाला, यानी कोई नई चीज को इन्वेंट करने वाला, जो पहले कभी कोई चीज उसके मिसल एग्जिस्ट ना करती थी। ऐसी चीज को तख्लीक करने वाला, नई चीज को पैदा करने वाला, नई चीज को इजाद करने वाला बदी कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं इन्वेंटर। इस लफ्ज का इतलाक जब अल्लाह ताला पर हो तो माना ये होगा आले, मादे और जमा व मकान के बगैर इजाद करने वाला। ये लफ्ज जब हम अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ये माने होंगे कि टूल्स के बगैर, किसी मैटर के बगैर, किसी टाइम या स्पेस के लिमिटेशंस के बगैर इजाद करने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला किसी चीज का मोहताज नहीं। हर नई शय जिसकी मिसाल पहले ना मिलती हो इसे बिदअ कहते हैं। शरई दलील के बगैर किसी नए बात को मजहब में शामिल करना बिदअत कहलाता है, यानी कोई नई चीज मजहब में अगर इन्वेंट कर ली जाए तो उसे बिदअत कहते हैं। क़ज़ा के एक माने माजी के हैं, फैसला करना, तकदीर बनाना, पूरा करना, अंजाम देना। इस प्रेजेंट आयत यानी आयत नंबर 117 इन कंटिन्यूटी है आयत नंबर 116 की सूरह बकरा की। दोनों को हम पढ़ते हैं सिलसिले से। और उन्होंने कहा, अल्लाह ने बेटा बना लिया, वो पाक है, बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमान और जमीन में है, सब उसी के ज़ेरे फरमान है। अल्लाह ताला खास तौर पर ईसाइयों से मुखातिब हैं जो अल्लाह का बेटा मुकर्रर करते हैं, लेकिन यहूद में भी एक ग्रोह है जो अल्लाह का बेटा मुकर्रर करता है और मुशरिकीन अरब अल्लाह की बेटियां मुकर्रर करते हैं। तो अल्लाह ताला इनडायरेक्टली उन तमाम से मुखातिब है और डायरेक्टली ईसाइयों से मुखातिब है और फरमाते हैं कि लोगों ने अल्लाह का बेटा मुकर्रर कर लिया, हालांकि अल्लाह पाक है ऐसी बात से, जबकि अल्लाह ताला की हर चीज़ है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है और सब उसी के हुक्म के तहत है। वो पैदा करने वाला है आसमान और ज़मीन का, और जब वो किसी काम का फैसला करता है तो यही कहता है उसे हो जा तो वो हो जाता है। यानी अल्लाह की कुदरत इस कदर वसी है, लामुतनाही है कि कोई काम का फैसला करता है तो बस इरादा करता है और कुन कह देता है तो वो काम हो जाता है। यानी दूसरे अल्फाज में उसको किसी औलाद की ज़रूरत नहीं, न ही उसके शान है कि किसी मखलूक को अपनी औलाद मुकर्रर करे। तफसीर आयत देखें। अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन को ईजाद करने वाला है,
پوری کائنات کا سبب ایجاد وہی ہے اور کوئی چیز اس کی تخلیق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، یعنی ساری کائنات کو اسی نے انوینٹ کیا اور جب تک وہ کسی چیز کو تخلیق نہ کرے وہ تخلیق ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا جس وجود کو بھی اللہ کا بیٹا یا بیٹی فرض کیا جائے وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہوگا اور مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی، یعنی ساری کائنات اور اس کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کے نفاذ اور تخلیق کے لیے لفظ کن یعنی ہو جا فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی جو چیز خدا کے علم و ارادے میں قابل تصور ہوتی ہے وہی کن کی مخاطب قرار پاتی ہے، یعنی اللہ کے ارادے میں جو چیز ہے اللہ تعالیٰ بس اسی چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ایگزسٹ ہو جاتی ہے اور اسی لمحے وہ عالم شہادت میں جلوہ فگن ہو جاتی ہے، یعنی وجود لے لیتی ہے، یعنی اسی وقت اسی لمحہ وہ چیز عالم شہادت میں وجود لے لیتی ہے اور جلوہ فگن ہو جاتی ہے، یعنی لوگوں کو نظر آنے لگتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نظر آنے والی چیزوں کو پیدا کرے، وہ ایسے بھی چیزوں کو پیدا کرتا ہے جو ہمارے لیے انویزیبل ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، وہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، ہر چیز اس کی اطاعت گزاری کا اقرار کرتی ہے، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے بلکہ اس کی اطاعت گزاری کا اقرار بھی کرتی ہے۔ سب کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، موجود کرنے والا، بغیر اصل اور مثال کے انہیں وجود میں لانے والا ایک ہی رب العالمین ہے، یعنی ساری کائنات کا خالق ایک ہی ہے، ایک ہی رب العالمین ہے، تمام عالمین کا وہی رب ہے، اس کی گواہی ہر چیز دیتی ہے، خود مسیح علیہ السلام بھی اس کے گواہ اور بیان کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہے۔ جس رب نے ان تمام چیزوں کو بغیر نمونے کے اور بغیر مادے اور اصل کے پیدا کیا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے باپ پیدا کر دیا، پھر کوئی وجہ نہیں کہ انہیں تم خواہ مخواہ اللہ کا بیٹا مان لو۔ اس اللہ کی قدرت، سلطنت، سطوت و شوکت ایسی ہے کہ جس چیز کو جس طرح کی بنانا اور پیدا کرنا چاہے اسے کر دیتا ہے کہ اس طرح کی اور ایسی ہو جاؤ اسی وقت ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی قدرت اس قدر وسیع ہے، اس قدر لامتناہی ہے اور اس کی سلطنت اور شوکت ایسی ہے کہ جس چیز کا جیسی حالت میں پیدا کرنا چاہے بس ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت کی مثل اور بھی آیتیں قرآن میں دیکھیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ، بس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ارادہ کافی ہے، اسے کہہ دیتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان تقول لہ کن فیکون، ہم جس چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں بس اس سے ہمارا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ تو پیدا ہو جا، بس وہ موجود ہو جاتی ہے۔ اور ایک آیت دیکھیں، ما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو ایک ہی بات ہوتی ہے جیسے کہ پلک جھپکنا، یعنی اللہ کے لیے اتنا آسان ہے کہ کسی چیز کو حکم دینا اور وہ ہو جائے، بس جیسے کہ پلک جھپکنے کی مثل، یعنی پلک جھپکنے کا وقت ایک لمحے کا ہوتا ہے، بس ایک لمحے میں اس کا کام پورا ہو جاتا ہے، اس کا حکم لاگو ہو جاتا ہے۔ بس مندرجہ بالا آیات، یعنی آیت جو انڈر فوکس ہے، عیسائیوں کو نہایت لطیف پیرائے میں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کن کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ صاف صاف فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے، جنہیں مٹی سے پیدا کیا پھر فرمایا ہو جا، وہ ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو صرف آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، تو عین ممکن ہے اللہ کے لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال بھی آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مثل ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش پہ عیسائی لوگ یقین کرتے ہیں کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو انہیں یہ بات پہ دقت کیوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ یقین کریں کہ وہ بغیر باپ کے ہیں؟ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اولاد بیوی سے رب سے پیدا ہوتی ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اولاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ضعیفی میں کام آئے، مرنے کے بعد قائم مقام ہو، خدا اس سے پاک ہے۔ یعنی اولاد کی ضرورت دو بنیادوں پر ہوتی ہے، دو وجوہات سے ہوتی ہے، ایک تو ضعیفی میں کام ہے اور دوسرا مرنے کے بعد وہ باپ کا قائم مقام ہو، باپ کا نام جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں سے بھی پاک ہے، ان دو ضروریات سے بھی پاک ہے۔ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، خالق مخلوق کا محتاج کیوں کر ہوگا؟ یعنی زمین و آسمان اور ان کے بیچ ہر چیز کا وہی خالق ہے، تو بھلا خالق کو مخلوق کی ضرورت کیوں کر ہوگی؟
کوئی چیز اس پر دشوار نہیں، کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، اس کا صرف کن کہنا کافی ہو جائے گا، تو پھر وہ اولاد کو کیوں جنم دے گا جبکہ اس کو کوئی سپورٹر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قیوم ہے، سب کا قیام، سب کا دار و مدار اس پر ہے، یعنی ہر چیز کو قائم رکھنے والا وہی ہے۔ وہ صمد ہے یعنی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کا ریکوائرمنٹ اس کو نہیں ہے، کسی کی ضرورت اس کو نہیں ہے، نہ ہی اولاد کی، نہ ہی بیوی کی، اور نہ ہی کوئی اور مخلوق کی۔ وہ اپنے آپ میں مکمل ہے، وہ اپنے آپ میں ہر چیز سے، ہر مخلوق سے بے نیاز ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔